أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم. کو تہہ تحسین مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنی قیمتی اور مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر دعوت اللہ کی اہمیت کے پیش نظر ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس تربیتی اور دعوتی پروگرام میں شرکت فرمایا اور ہم اراکین ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس کی حوصلہ افزائی فرمائی کی۔ اس تاثراتی نشست میں ہمارے سامنے جو فہرست ہے اس میں 4 خطیب ہیں جن کی ترتیب اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 ڈاکٹر عبدالغنی طوفی صاحب حفظ اللہ، استاد جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال۔ نمبر 2 فضیلت الشیخ عبدالرحیم مدنی صاحب، سابق استاد جامعہ سلفیہ بنارس۔ نمبر 3
فضیلت الشیخ مولانا حسن جمیل صاحب مدنی امیر ضلع جمیعت اہل حدیث بنارس۔ نمبر 4 فضیلت الشیخ محمد جنید صاحب مکی ڈائریکٹر جمعیت الشبان المسلمین بیڈیہا بنارس۔ اس نشست کے سبھی مقررین کا وقت 10 منٹ ہے۔ میں تاثراتی نشست کے آغاز سے پہلے ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث مولانا محمد اسامہ سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں اور جمعیت کی کارکردگی کو مختصر وقت میں مختصر انداز میں پیش کریں۔ مولانا محمد اسامہ سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی صدارت فضیلت الشیخ محمد یونس صاحب مدنی حفظ اللہ فرما رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس نشست کے صدر محترم و علماء کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ لوگوں کے سامنے ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کی موجودہ باڈی کی کچھ کارکردگی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کی موجودہ باڈی کی تشکیل مؤرخہ 7 مئی 2018 کو عمل میں آئی۔ ضلعی جمعیت نے اپنی تشکیل 9 کے بعد سے اب تک مندرجہ ذیل امور کو انجام دیا۔ نمبر 1، ضلعی جمعیت بنارس اور ضلع بنارس اور قریبی اضلاع کے مساجد کی نگرانی اور حسب ضرورت ان کی مالی معاونت۔ نمبر 2، بنارس اور مضافات بنارس کی جماعت اہل حدیث کے مساجد میں خطبہ و دعات کا انتظام اور ان کے لیے آمد و رفع وغیرہ کا انتظام۔ نمبر 3، بنارس اور مضافات بنارس کے مساجد اور مدارس میں دروس اور تربیتی دوروں کا اہتمام۔ نمبر 4، مصاحف اور دعوتی کتب و کتابچہ، رسالے اور فولڈرز کی تقسیم۔ نمبر 5، بنارس ملحق اضلاع میں مساجد کا قیام و تعمیر، جن میں الف، ضلع چندولی کے گھریرا گاؤں میں زمین خرید کر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ ب، ضلع چندولی کے بھسوڑی گاؤں میں زمین خرید کر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ جیم، ضلع بھدوئی کی چوری گاؤں میں مسجد کی تعمیر۔ دال، نیز ابھی 3-4 جگہ مضافاتی اضلاع میں مساجد کے لیے قطع اراضی دیکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں زمین خرید کر ان پر بھی مساجد بنانے کا پروگرام ہے، وباللہ التوفیق۔ نمبر 6، بنارس اور مضافات میں عوامی بورنگ کا اہتمام۔ نمبر 7، غریب بچیوں کی شادی کے لیے مالی امداد۔ نمبر 8، موسم سرما میں ضرورت مندوں میں گرم کپڑوں اور کمبل وغیرہ کی تقسیم۔ نمبر 9، سیلاب زدگان کی خوردنی اشیاء اور نقد رقوم کے ذریعہ مدد۔ نمبر 10، لاک ڈاؤن کے دوران مقامی باشندوں اور مسافروں کی امداد۔ نمبر 11، افطار و سحری کٹ یعنی رمضان ریلیف کی توزیع و تقسیم۔ نمبر 12، بنارس و مضافات متعدد اجتماعی افطار پارٹیوں کا اہتمام۔ نمبر 13، صدقہ فطر کی تحصیل اور شہر و مضافات کے پسماندہ علاقوں میں مستحقین کے درمیان توزیع و تقسیم۔ نمبر 14، 26 اگست 2018 کو المنار بوائز اسکول میں اصلاح عقیدہ سے متعلق ایک ہفتہ کا تربیتی پروگرام ہوا، جس میں بڑوں اور بچوں کا 2 گروپ شریک ہوا۔ نمبر 15، عید الاضحیٰ کے موقع پر دیہی و پسماندہ علاقوں میں قربانی کا انتظام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسامہ یاسین سلفی، ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس۔ بارک اللہ فیکم۔ ضلعی جمعیت بنارس کی کارکردگی مولانا محمد اسامہ سلفی کے ذریعے پیش کی گئی۔ اس کے بعد باقاعدہ تاثراتی نشست کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اس نشست کے پہلے خطیب ڈاکٹر عبدالغنی کوفی حفظ اللہ، استاذ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال کو دعوت دیتا ہوں۔ موصوف سے درخواست کے موصوف تشریف لائیں۔
اور تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے جہاد ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس اور ان کے معاونین، ہمارے بڑے بھائی شیخ جنید صاحب، جنید عبد المجید مکی حفظہ اللہ، مدیر جمعیت الشبان المسلمین، برادرم محمد اسامہ یاسین سلفی، ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس، اور آج کی مجلس کے روح رواں استاذ گرامی فضیلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظہ اللہ، اور وہ سارے شباب جو ان کے ساتھ اس مجلس کے انعقاد میں شریک ہیں، آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس مجلس میں شریک ہوتے ہوئے بے پایاں مسرت اور شادمانی محسوس کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے دعوتی اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد خاص طور پر آج کے ماحول میں جس طریقے کی صورتحال سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اور خاص طور پر عالم اسلام کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قسم کے تربیتی اور دعوتی پروگراموں کا انعقاد وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد سال میں ایک آدھ مرتبہ کر لیا جائے یہ کافی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے دعوتی اور تربیتی پروگراموں کو روٹین کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے۔ ابھی ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس کا ایک حلقہ تعارف اور ان کے نشاطات دیکھ رہا تھا۔ 2018 کے بعد تشکیل پائی ہوئی اس باڈی نے ماشاءاللہ کافی زیادہ کام کیا ہے اور کافی زیادہ پہلوؤں پر توجہ دی ہے، جن میں رفاہی کاموں کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے، اور ان میں دعوتی جو نشاطات ہیں ان کا بھی ایک پہلو ہے۔ اور دعوتی نشاطات میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ مساجد میں دروس کا اہتمام، خطبہ اور دروس، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو حقیقت میں ان کی صحیح معنویت کو ابھی امت مسلمہ نے سمجھا نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج کے ذریعے سے دعوتی اور تربیتی پروگراموں کو بہت زیادہ متحرک اور فعال بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر ان چیزوں کے اہتمام میں جمعیت اور جماعت بذات خود شامل رہے تو سونے پہ سہاگا ہے، اس لیے کہ جمعہ کے خطبوں کے لیے مضامین کا، عناوین کا انتخاب یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اگر خطبہ کی اپنی ذمہ داری پر ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے تو بسا اوقات وہ وقت کی نبض کے ساتھ چل پانے میں قاصر رہتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جمعیت و جماعت کی طرف سے اس قسم کی کوئی باڈی تشکیل دی جائے جو حالات کو دیکھتے ہوئے 10-15 عناوین دے دے کہ اس طرح کے عناوین پر فلاں علاقے میں اس طرح کے عناوین کو ذکر کیا جائے، فلاں علاقے میں اس طرح کے عناوین پر گفتگو کی جائے، اس میں عقیدہ اور سلوک اور تربیت سارے جوانب شامل ہوں، اور اسی طریقے سے دروس کا اہتمام مساجد کے اندر کیا جائے۔ ابھی میں دلی سے آ رہا ہوں، وہاں ملحق دینی کے ساتھ
کئی گھنٹے کی لمبی نشست ان کے گھر پر رہی. وہاں انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بر صغیر میں آپ لوگ سعودی عرب سے پڑھ کر کے آئے ہیں, سعودی عرب کی جامعات میں وہاں کی مساجد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کی مساجد کو صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ دعوتی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد کسی نہ کسی بڑے شیخ کا درس ہوتا ہے, عقیدے کا درس ہوتا ہے, حدیث کا درس ہوتا ہے, تفسیر کا درس ہوتا ہے, فقہ کا درس ہوتا ہے, اور وہ سارے کے سارے دروس اس اگر سطح پر نہیں تو کم از کم ہم اپنے یہاں کی عوام کو سامنے رکھ کر کے 5 سے 10 منٹ کے دروس اگر نمازوں کے بعد رکھنے کا اہتمام کریں, اس میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر کے عقدی مضامین کو بیان کر دیں, کوئی حدیث 1-2 حدیثیں پڑھ کر کے, اور اس میں عمدۃ الاحکام ہی کی کچھ روایات پڑھ کر کے, اور اس میں مسئلے مسائل پر 5 منٹ میں گفتگو کر دی جائے. اگر اس قسم کا مزاج جمعیت کے پلیٹ فارم سے کرنے کی کوشش کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت زیادہ بارآور ہوگا. اور میں جو نشاطات ابھی جمعیت کے دیکھ رہا ہوں اس میں خاص طور پر میں اس پہلو پر توجہ کرنے کے لیے کہوں گا, اور اس میں بہت زیادہ صرفے کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مصاریف اس کے اندر آئیں گے. تو یہ نشاطات حقیقت میں اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں. جس طریقے سے باطل تحریکیں اپنے باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے جس طریقے سے وہ مختلف چینلز کو استعمال کر رہی ہیں, میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ مختلف چینلز کو استعمال کر رہی ہیں, اس طریقے سے ہمارے دعات اور مبلغین ان چینلز تک رسائی نہیں کر پا رہے ہیں, یا کم از کم اگر بہت محتاط لفظوں میں کہا جائے تو دعوتی مقاصد کے لیے ان وسائل کو جس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے اس طریقے سے شاید استعمال کر پانے پر ابھی تک قادر نہیں ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جدید وسائل ہیں, چاہے وہ سوشل سائٹس کا معاملہ ہو, چاہے ویب سائٹس کا معاملہ ہو, چاہے پرنٹ میڈیا کا معاملہ ہو, الیکٹرانک میڈیا کا معاملہ ہو, ٹی وی چینلز کا معاملہ ہو, ڈش وغیرہ کا معاملہ ہو, ان تمام چینلز پر ہمارے سلفی دعات کو, صحیح منہج اور فکر کے افراد کو آنا چاہیے. اور جب صحیح سلیم الفکر افراد اس طرح کے پلیٹ فارموں پر, اسٹیجوں پر نہیں آتے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عاقبت نااندیش لوگ اس طرح کے اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں اور وہ اسلام اور اہل اسلام کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آج جب کہ بچہ اس طرح کے وسائل کا استعمال کر رہا ہے, ایسے میں ہم اپنے دعات کو بھی ٹریننگ دیں اور ان کو اس چیز کی پریکٹس کروائیں کہ کس طریقے سے وہ جدید وسائل اعلام کو استعمال کر کے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اور مؤثر طریقے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے خطبوں کو یا تقریروں کو یا لمبے لمبے دروس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے, نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عرب مشائخ اس سلسلے میں ان کی, یہاں تک کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ, شیخ عبد الرزاق العباد البدر حفظہ اللہ, اسی طریقے سے جو معروف علماء ہیں, شیخ محمد بن صالح المنجد ہیں, اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت فرمائے. ان سب لوگوں کا اس وقت طریقہ کار دیکھیے, وہ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک کا وہ صرف کلپ بناتے ہیں, 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک کا کلپ, اور ہر کلپ کے اندر کوئی ایک میسج چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ایک پیغام چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ مختصر ترین جو کلپس ڈالے جاتے ہیں, کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں, اس لیے کہ ہر مشغول ترین شخص اپنے اوقات میں سے 30 سیکنڈ اور 1 منٹ نکالنے میں حرج محسوس نہیں کرتا, تو وہ بڑی تعداد تک ہماری بات پہنچتی ہے, ہمارا پیغام پہنچتا ہے. تو اس طریقے سے جو جمعیت اور جماعت اور ہماری جماعت کی تنظیمیں ہیں, ان تمام کو چاہیے کہ وہ ان وسائل کا صحیح استعمال کریں, اور کس طریقے سے آج کی نئی نسل جو مختلف قسم کے چینلز کے ذریعے سے ان کی برین واشنگ کا لگاتار سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت جس طریقے سے ہمارے سامنے تصوف کا خطرہ ہے, جس طریقے سے خوارج کی فکر پنپ رہی ہے, اس سے کہیں زیادہ خطرناک, اور اگر اس سے کہیں زیادہ نہیں تو اس سے کم خطرناک نہیں ہے علمانیت کا جو ایک غلغلہ ہوتا جا رہا ہے. تدین پسندی کی جگہ پر ایک الحادیت کا جو مزاج بن رہا ہے, اس طرح کے مزاجوں کو روک لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جمعیت اور ہماری تنظیمیں اپنے آپ کو بھی اپنی دعوت و تبلیغ کے طریقوں کو ذرا سا متطور کریں, اور جو ساحہ کے متطلبات ہیں, جو میدان کی ضرورتیں ہیں, ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. میں
یہ تاثراتی نشست ہے، اس کو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بار پھر ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس اور ان کے ساتھ شریک وہ تمام جہات جنہوں نے اس پر رونق بزم کا اہتمام فرمایا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اسی مادر ہمیں آج آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہنر سکھایا، سلیقہ سکھایا۔ یہاں جتنے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، انہی کے سامنے ساتھیوں کو نمسکار کر کے اللہ رب العالمین نے کچھ توفیق دی کہ چھوٹے چھوٹے کلمات آپ کے سامنے پیش کر پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس دینی کے لیے بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو حاسدین کی نظر سے بچائے، اور یہاں کے ذمہ داران کو، یہاں کے اساتذہ کرام کو، یہاں کے طلباء کو اللہ رب العالمین پورے بر صغیر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک رول ماڈل بنایا۔ هذا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو بھی دعوت تبلیغ کے ذرائع میں شامل کیا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔ شکراً۔ اب میں اس نشست کے دوسرے خطیب فضیلت شیخ عبدالرحیم مدنی صاحب، سابق استاذ جامعہ سلفیہ بنارس کو دعوت دیتا ہوں۔ موصوف سے درخواست ہے کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ مولانا عبدالرحیم صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدر اجلاس اور علماء کرام، میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے شمار شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں یہاں پر ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھا کیا۔ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ یہ مقصد انبیاء کرام کا مشن ہے، یہ مقصد اولیاء اعظام کا مشن ہے۔ دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور معاشرے کی اصلاح، خاص طور سے ایسے ماحول میں جب ہر طرف بربادی اور خلفشار پھیلا ہوا ہے، ہماری ضرورت ہے اور ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ ایسے ماحول میں ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کریں، انبیاء کرام کے مشن کے مطابق دین کی تائید و تقویت اور دین کو پھیلانے میں اپنا وقت خاص طور سے لگائیں۔ یہ کام ایسا ہے کہ جس کا دین ہے، خود اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کام ایسا ہے، اس سے اچھا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔
اس سے اچھا کوئی پروگرام ہو نہیں سکتا، اس سے اچھا کوئی تبلیغ ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور سے فرمایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے اچھا وہ کون شخص ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف دعوت، دین کی نشر و اشاعت اور معاشرے کی اصلاح۔ علماء کرام اور خطباء اعظام، خاص طور سے اللہ کے وہ نیک بندے جو اس نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے ایک ایسا کام ہے جو کہ بہترین کام ہے، جو کہ بہت ہی عظیم الشان کام ہے۔ اس سے اچھا کام کون ہو سکتا ہے، اس سے اچھا مشن کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ آج ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں اور علماء کرام اپنی حد تک دین کی اشاعت میں کافی محنت کر رہے ہیں۔ دین کے کام میں تبلیغ، دین کی اشاعت، یہ ایسا عمل ہے جو کہ خلوص اور للہیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی اشاعت کی توفیق بخشی۔ ہمارے علماء اعظام اور مفتیان اعظام ایسے قابل استاد موجود ہیں جن کی اتباع کی جائے، جن کی باتوں پہ غور کیا جائے اور جن کی باتوں پہ عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کو ہم اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں۔ وَعَامِلَ صَالِحًا، اور وہ انسان جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے ان بندوں میں سے ہوں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری اور دین کی اتباع کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، نبی کی سنت کے اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے جو دین ہم تک پہنچایا، بڑی قد و کاوش کے ساتھ بڑی بڑی قربانیاں پیش کی صحابہ کرام کے لیے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے، ہمیں وہ کام اور مشن پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ آج یہ پروگرام، آج کی یہ اشاعت، یہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ ہمارے علماء کرام جہاں موجود ہیں، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی اشاعت کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آج میں بہت زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، آج جدید وسائل بھی موجود ہیں، بہت زیادہ آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ یہ کام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا ہے، اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے نیک بندے علماء کرام اور خطباء، مسجد کے امام، تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہم اپنی سیرت کو، اپنے عمل کو اور اپنے بیانات کو اس طرح قوم کے سامنے پیش کریں کہ قوم کے لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، قوم کے لوگ اس کی اتباع کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کو اچھی طرح نبھانے اور اس کے مطابق تبلیغ و ترویج میں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین یہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو فرما روا ہے، تو رب العالمین، تو ہمیں توفیق بخش
کہ ہم تیرے دین کی صحیح معنوں میں اشاعت کر سکیں اور دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمیں اچھے عمل کی توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ محترم موقر صدر اجلاس، اس پروگرام کی صدارت کرنے والے ہمارے دعوتی تبلیغی تدریسی سفر کے پرانے ساتھیوں میں سے ایک سابق شیخ الجامعہ محترم مولانا محمد یونس صاحب، اسٹیج پر رونق افروز ہمارے تمام علماء کرام، محترم علماء کرام، جمعیت، ہماری جمعیت کے موقر ذمہ داران، اس سفر میں ہمارے ساتھ دینے والے ہمارے تمام احباب، حقیقت میں دعوتی میدان میں جو کچھ اللہ کی توفیق سے ہم کچھ انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمارے دست و بازو، ہمارے احباب، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حقیقت میں یہ پروگرام جس میں آج ہم نے آپ سب کو حاضری کی دعوت دی ہے، اور ہماری ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ حضرات کی شرکت اور حاضری، اس نے ہم کو جو مضبوطی عطا کی ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتے۔ اسے حقیقت میں ہم اپنے لیے ایک عظیم دن سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے پوری توقع و امید ہے، ہم واحد صرف اللہ سے دعا کرنے والے، یہ دن ہمارے لیے ایک تاریخی دن بنے گا۔ یہ مقام جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی کم عمری کے وہ ایام یاد دلاتے ہیں جب اس مادر علمی کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اپنے اساتذہ سے ہم قال اللہ و قال رسول کی پرکیف صدائیں سنتے تھے۔ اسی جامعہ کی چار دیوار میں بیٹھ کر ہم نے وہ علم حاصل کیا جس سے ہمیں معاشرے کے اندر عالم و فاضل کہا گیا۔ ہمیں وہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا جو انبیاء کرام کو اللہ نے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث میں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میرے بھائیوں، اپنے مقام کو پہچانو۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور یہ مقام اس لیے دیا گیا ہے
کہ اس دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر پڑی۔ کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد، علم دین حاصل کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ آپ کو عالم و فاضل بنا دیا گیا، بلکہ آپ کے کندھوں پر وہ ذمہ داری عائد کی گئی جو ایک زمانے میں انبیاء کرام ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے علماء کو وارثان علم و نبوت کہا گیا۔ ان علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کہا گیا۔ لیکن یہ مقام ہمیں کہاں ملا؟ یہ منہج سلف کہاں ملا؟ المحجۃ البیضاء جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ہمیں کہاں ملا؟ یہی جامعہ تو ہے، یہی جامعہ تو ہے جہاں سے ہم نے اور آپ نے، جس کو اللہ رب العالمین نے جہاں بھی جتنا بھی مقام دیا، اس کو اسی جامعہ میں تعلیم کے ذریعے ملا۔ مادر علمی کی یہ چہار دیواری جس کو ہمارے اسلاف نے کتاب و سنت کا بازار لگانے کے لیے وقف کی، میرے بھائیوں، اس جامعہ کے مقام کو بھی ہمیں پہچاننا ہوگا جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی۔ یہ وقف کی زمین وقف اس لیے کی گئی، ہمارے اسلاف نے خلوص اور للہیت کے ساتھ اس ادارے کے قیام کو اٹھایا۔ کیوں؟ ہمیں وہ جملہ بھولتا نہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ یہاں ہم کتاب و سنت کا بازار لگائیں گے، یہاں سے قال اللہ و قال رسول کی صدا پوری دنیا میں عام کی جائے گی۔ کتاب و سنت کا علم صرف دروس کے ذریعے نہیں، بلکہ کتابیں چھاپ کر علوم کو پھیلانے کے دوسرے جتنے وسائل ہیں، کتاب و سنت کا علم پھیلانے کے جتنے وسائل ہیں، ان کو استعمال کر کے پوری دنیا میں منہج سلف کو عام کیا جائے گا۔ اس ذمہ داری کو میرے بھائیوں یہاں سے نکلنے کے بعد بہت سارے ہمارے احباب ہیں، چاہے ان کے دماغ سے اوجھل ہو گیا ہو، چاہے معاش کی تلاش میں وہ اس سے دور ہوئے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس ان کے اندر اپنی اس ذمہ داری کا احساس ضرور پیدا کرے گا، اور ہمارے لیے یہ دن تاریخ کا ایک نیا دن ہوگا جب ہم اپنے عالم و فاضل ہونے کا ثبوت اپنی دعوت و تبلیغ کے عمل کے ذریعے دیں گے۔ آج کے اس اجلاس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، جہاں ایک طرف وہ ہمارے دعات اور مبلغین و خطبہ جو ہمارے ضلع ہی نہیں، ضلع کے آس پاس کے دوسرے اضلاع میں، ضلع بنارس کے باہر چندولی، مرزا پور، سون بھدر، جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں ایک طرف ان دعات و مبلغین کو کچھ تربیت دی جائے، ان کو اپنے ان علماء و فضلاء کے تجربات سنائے جائیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں گزارا ہے۔ وہیں اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ علماء و فضلاء جنہوں نے مادر علمی جامعہ سلفیہ سے کسی بھی مرحلے میں استفادہ کیا ہے، کسی بھی مرحلے میں استفادہ کیا ہے اور ان کو ڈگریاں دی گئی ہیں، وہ اس ڈگری کو لینے کے بعد جس ذمہ داری کے اٹھانے کے اہل بنے تھے، اور اس ذمہ داری کو وہ ذمہ داری شاید ان کی نظروں سے کسی طرح بھی اوجھل تھی، ان کے اندر وہ ذمہ داری پیدا کی جائے۔ اور خاص طور پر ہمارے اسلاف نے کتاب و سنت کا جو درخت اس جگہ پر لگایا تھا، اس درخت کی آبیاری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے، اس کا بھی کچھ احساس پیدا ہو۔ یہ درخت جو ہمارے اسلاف نے لگایا، اور یہ درخت لگا کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے،
لیکن ان کے بعد اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی آبیاری کون کرے گا؟ یہاں کتاب و سنت کا جو درخت لگایا گیا، اس کتاب و سنت کے درخت کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اب اگلی نسل پر ہی ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم عالم و فاضل کی ڈگری اس جامعہ سے دیتے ہیں، ان کے اوپر جہاں دعوت تبلیغ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہیں اس بات کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ درخت اس جگہ لگایا گیا، اس درخت کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ کوئی ایک دو آدمی کا عمل نہیں ہے، اور جہاں تک جامعہ سلفیہ مادر علمی پہنچا ہے آج، اور جس طرح دنیا میں اس کو پہچانا جا رہا ہے، یہ کسی ایک دو آدمی کا کام بھی نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اسلاف کا اخلاص اور ان کی دعائیں دفن ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں کتاب و سنت کی دعوت زندہ ہے، ہمارا یہ جامعہ زندہ رہے گا، پورا یقین ہے ہمیں اس بات کا۔ لیکن اس کے تئیں جو ذمہ داری ہے، نسل بعد نسل ایک دوسرے تک منتقل ہوگی، نسل بعد نسل ایک دوسرے تک منتقل ہوگی، اور اس اگلی نسل کو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار کرنا، یہ بھی ہمارے بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری وہ ان کی ذمہ داری ہے، بعد والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سمجھیں کہ اس جامعہ کے تئیں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، موقع نہیں کسی لمبی تقریر کا، لیکن جہاں ایک طرف ہمیں اپنی وہ ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم عالم و فاضل بننے کے بعد دعوت و تبلیغ کے میدان میں کیا کچھ کریں، وہیں ہمیں اپنی ذمہ داری اس جامعہ کے تئیں بھی سمجھنی ہوگی۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے جمعیت کے ذمہ داران و احباب، جنہوں نے پہلی مرتبہ اس طرح کا ایک تربیتی اور دعوتی پروگرام منعقد کیا ہے۔ ہمارے وہ نوجوانان جنہوں نے ہمارے سامنے، میرے بھائیوں، یہ میرا اپنا ترتیب دیا ہوا پروگرام نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اس کے لیے ہمارے احباب میرے پاس آئے، انہوں نے پروگرام میرے سامنے رکھا، یہ باتیں میرے سامنے رکھی کہ آج کے پرفتن دور میں ہم جن دعات سے کام کرا رہے ہیں، خطبہ دلا رہے ہیں، دروس دلا رہے ہیں، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کریں۔ اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام، دن بھر کا یہ پروگرام انہوں نے مرتب کیا۔ میں نے اس کے لیے ہماری جمعیت نے موافقہ دیا، اور جمعیت کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان یہ چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے پورے طور پر تیار ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی اس پاک پروردگار کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج انہی کی محنت سے جامعہ کے اس حال میں ہم اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جہاں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہیں میں اپنے دعات و مبلغین جن کو دعوت دیا ہے ان لوگوں نے کہ کچھ سنیں، ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ہم نے جن علماء اور فضلاء اور داعیوں کو بولنے کے لیے، اپنے کلمات پیش کرنے کے لیے دعوت دی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جن کی زندگی کا ایک لمبا وقت، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت دعوت و تبلیغ کے میدان میں گزارا ہے۔ ان کے تجربات ہیں، جہاں معلومات ہیں ان کے اندر، وہیں ان کے پاس لمبے تجربات ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں۔ وہیں وہ سمجھتے ہیں ان چیلنجز کو اور ان فتنوں کو جس کا آج پوری امت کو سامنا ہے، اور اس امت کو ان فتنوں سے، ان چیلنجوں سے نکالنے کے لیے انہی دعات کی، آپ ہی حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، ہمارے دعات و مبلغین جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس مقصد کو کبھی بھی اپنے دماغ سے اوجھل نہ کریں۔ پورے وقت حاضر ہو کر ہمارے ان علماء اور فضلاء اور داعیوں کی تقریروں کو سنیں،
ان کے تجربات کو جانیں اور ان کے ذریعے جو آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو چیزیں دی جا رہی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تبھی تو آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا مقصد حاصل ہوگا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنا پروگرام کامیاب کر لیں گے. اگر جیسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ صرف کان کی عیاشی کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے 1 نمبر کی تقریر کی، فلاں نے اتنی اچھی تقریر نہیں کی، یہ مزاج اگر لے کر ہم آتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس مجلس میں بیٹھنے کا. کیا مقصد ہے اس کا؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے سب ایک جٹ ہو کر بیٹھیں اور سنیں. اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے جامعہ کو تمام قسم کی بری نظروں سے محفوظ رکھے. ہمارے جامعہ اس کے ذمہ داران اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کو جزائے اجر جزیل عطا کرے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اس پروگرام سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزانی فرمائے. اس پروگرام کو ہمارے لیے ایک نئی تاریخ اور ایک نیا دن بنا دے. وما علینا الا البلاغ. ہو گیا آپ لوگوں کا کام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الدعاة والمبلغین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جناب صدر عالی مقام اسٹیج پر تشریف فرما، اساتین علم و فن، دانشوران کرام، دعوت اور تبلیغ کے میدان کے شہسوار، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج مادر علمی جامعہ سلفیہ کے اس سیمینار ہال میں تربیتی و دعوتی ہم سے پہلے علماء کرام نے، خاص طریقے پر فاضل گرامی ڈاکٹر عبدالغنی طوفی نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا. یہ پروگرام دعات اور مبلغین کے لیے منعقد کیا گیا ہے. آپ نے سنا کہ دعوت کا کام انبیاء کرام کا کام ہے اور یہ علماء
انبیاء کے وارثین ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دعات کے لیے، مبلغین کے لیے ایک منہج قرآن کریم میں جو بتایا گیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی، آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ میرا راستہ کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مبلغ اور داعی کا کام یہ ہے کہ اس کی دعوت کا محور اللہ اور اللہ کا دین، اس کی طرف دعوت ہونی چاہیے۔ کوئی جماعت، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی امام، کوئی مرشد، اس طرف دعوت نہ ہو، دعوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک۔ ہمیں اور آپ کو، آپ جیسے مبلغین کو، دعات کو، خطبہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ تو پہلی بات ذہن میں یہ ہونا چاہیے ہمارے مبلغین کے، ہمارے دعات کے، کہ ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ دعوت کا کام محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے دین کی طرف ہونا چاہیے، اس میں ہماری ذات کا کوئی دخل نہ ہو۔ اور دوسری چیز، علی بصیرہ، دعوت کا کام بصیرت کا متقاضی ہے، بصیرت کے ساتھ دعوت کا کام ہونا چاہیے، یعنی علم اور بصیرت کے ساتھ۔ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل طریقے سے اطمینان حاصل ہو، آگہی حاصل ہو آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، یہاں مراکز میں اکٹھا ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کا اہم بڑا مقصد یہ ہے کہ ان میں یکرنگی، ہم آہنگی پیدا ہو اور وحدت مذہب و عقیدہ اور تحریک کتاب و سنت کے احساس اور جذبے کو مزید مستحکم کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں زرعی جمعیت کے ذمہ داران، بالخصوص استاد گرامی مولانا جمیل صاحب مدنی حفظہ اللہ، جن کی قیادت میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم لوگوں کے حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 15 سال پہلے 1927 ہجری میں یہاں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا اور میں استاد گرامی کے پروگرام میں شریک ہوا تھا۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے بارے میں ایک سیمینار منعقد ہوا اور اس میں میں نے مطالعہ پیش کیا تھا، النواب صدیق حسن خان النوری وجهوده في نشر العقيدة السلفية۔ میں نے مطالعہ اپنے میں پیش کیا تھا۔ میں اس موقع پر یاد دلانا چاہوں گا استاد گرامی کو کہ یہ مقالات پڑھی اور میرے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اس سے لکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، کاش مقالات کے مجموعے چھپ جاتے ہیں ہے تو اس سے ہم لوگ بھی مستفید ہوتے اور بھی مستفید ہوتے۔ تو یہ جو ایک ذمہ بات آگے مجھے یاد آ گیا، تو میں آگے کہہ رہا تھا کہ دعات کے لیے، مبلغین کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دینی علوم سے آراستہ اور پیراستہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، جو احادیث پیش کیے جائیں وہ حدیث صحیح یا کم از کم مقصد رہے کہ حدیث ہو تاکہ ممکن ہو سکے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ گہرائی سے کیا جائے، صحابہ کرام کے سچے واقعات بیان کیے جائیں، من گھڑت باتیں نہ پیش کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر نگاہ داعیہ مبلغ اور جمعہ کے جو طلباء ہمارے ہیں ان سے مل جائے۔ وقت کے تقاضے کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہفتہ خطبہ دیا کرتے تھے تو ہفتے کے اندر جو چیزیں رونما ہوتی تھیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں، یہ آپ کا اسلوب ہے اور اسلوب اچھا اختیار کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے موسیٰ اور ہارون
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الرفق کو سبیل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ رفق نرمی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ ایک راستہ ہے، اس کے ذریعہ جو ہے باتیں لوگوں کے دل کو اپیل کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، شاید ضلعی جمعیت کی مناسبت سے یا پلیٹ فارم سے یہ پہلا جمعیت کا پروگرام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت کے میدان میں ایک لمبی عمر گزری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے 45 سال ہو گیا دعوت کے میدان میں جڑے، اور اس طرح کے دعوت کا پروگرام ہے۔ آپ لوگ کو خوشی ہوگی، ہمارے اساتذہ کرام میں موجود ہیں کہ میں نے تقریباً ہندوستان بھر میں مختلف صوبوں میں 15 سے زیادہ پروگرام انٹرنیشنل پیمانے کا آپ کو مختلف ہونے کیا۔ 2007-8 سے لے کر کے لاک ڈاؤن سے پہلے 2019 تک میں نے ہندوستان کے مختلف صوبوں اور جامعہ محمدیہ بنگلور، دارالسلام، اورنگاباد، اس کے بعد حیدرآباد کے اندر جامعہ الفلاح، وہاں مختلف ہوٹلوں کے اندر مجھے آپ پتہ ہے جو ہے پارک ایج انٹرنیشنل ہوٹل کے اندر، انمول ہوٹل کے اندر، گولکنڈا ہوٹل کے اندر، اور اس طریقے سے پھر لکھنؤ میں اسلام ہوٹل کے اندر، کشن گنج میں جامعہ بخاری کے اندر، اور دہلی میں نے ابھی جو پروگرام کیا 2019 میں میں بتانے سے چاہتا ہوں اس سے ہم لوگ اپنے پروگرام کو اور مرتب کر سکتے ہیں۔ ابھی 2019 میں ایک پروگرام میں نے کیا تھا اشقیقہ کے اندر، سوریہ اشقیقہ کے اندر، اس کا ٹائٹل یہی تھا دور المصائب والائمہ فی اصلاح المجتمع۔ 3 روزہ پروگرام تھا جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں سے جو آپ اس میں تشریف فرما تھے اور باہر کے لوگ بھی ماشاء اللہ وہ اپنے اقتباس کا انہوں نے مستفید کیا۔ اس کے پہلے 2017 میں آئیڈیز کانفرنس سے اٹھا کے اندر میں نے پروگرام کیا، اس کا بھی ٹائٹل یہی تھا کہ اصلاح ہو جو ہے دور الائمہ فی اصلاح المجتمع۔ 2016 میں جامعہ اسلامیہ سراویل سے میں نے پروگرام کیا 3 روزہ پروگرام، جس میں باہر کے تقریباً 6-7 مسائل میں موجود تھے۔ 3 روزہ پروگرام میں نے منعقد کیا تھا وہاں پر جو شبان مسلمین اور مؤسسات مقدہ کے اشتراک کے ساتھ وہاں پر میں نے پروگرام منعقد کیا، اور اس کا ٹائٹل کیا تھا یہ سب عناوین آپ کو پتہ دیتے ہیں کہ یہ داعی جو ہے مبلغ ہیں، یہ قدوہ ہوا کرتے ہیں، نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے دعوت کے میدان سے میں جڑا رہا، باہر کی دنیا میں مسائل زیر تعلیم تھا، وہاں بھی دعوت کا جڑا تھا، میرے دوست ہوتے تھے رحمۃ اللہ جتہ میں، مکہ میں، طائف میں، عقیہ میں، تمام میں، اور اس کے ساتھ پڑوسی بحرین میں میں تو اس میں رحمۃ اللہ ایک تجربہ ہے دعوت کے میدان کا۔ یہ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوا بات نہیں موجود ہے، ہمارا ساتھ موجود ہے، ہمارے پرانی چہرے میں موجود ہیں، ایک بات سنوں گا۔ میر جمع ہے آپ کرتے دل پہرے، میر جمع ہے آپ کرتے دل پہرے، پھر اتفاق دل دوستان رہے نہ رہے۔ میں نے جو رسالہ میں لکھا تھا کیسز وہ بھی دعوت سمجھا جو آپ تبلیغ کے دن تبلیغی جماعت جو دعوت کا کام کر رہی ہے، میرے خیال سے دنیا میں سب سے بڑی دعوتی جماعت ہے۔ مختصر طور پر یہ اس کا اصول یہ ہے کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ صاحب علم و فن اس میں کم ہیں، اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کے چلہ میں اور ان کے دشت میں وہ ہر آدمی بھائی بن جاتا ہے، یہ ان کا اصول ہے۔ اور یہ اصول ساؤتھ میں مجھے تجربہ ہوا ہے پروگرام میں جو برادر کا فکرہ ہے، اللہ جزا خیر دے اور فرمائے شیخ رحمانی رحمہ اللہ کہ وہ اس فتنے سے لوگوں کو کرنے دے، یہ برادر کا فکر ہے۔ یہ لوگوں نے بڑا بہت علم حاصل کر لیا کہ اپنے اسکول سے، کالج سے، مسجد سے، اور اس کے بعد وہ یوٹیوب پر اور یہ سب حاصل کر لیا، بھائی بڑھے بس میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں بڑا زیادہ میں اس فتنے کی یوں بناس میں محسوس کرتا ہوں، میں اس فتنے کی یوں بناس میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جامعہ سفیہ کی برکت ہے، اس کے پوساچی ہیں، اسی کے پوساچی ہیں ہمارا جامعہ ہے۔ آج الحمدللہ بنارس میں مبلغین اور دعا پڑھے لکھے جامعہ کے خادمین کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود بعض مساجد میں ایسے لوگ امام ہیں جو شاید تعلیم بھی پڑھتے ہیں۔ میرا سابقہ پڑھتا بھی پڑھتا ہے، بعض مساجد جب شہر کے مساجد اس مسجد میں حفاظ بھی ہے، ماشاء اللہ جامعہ کی تعلیم علماء بھی ہے، لیکن امامت کے لیے کام آپ پڑھا جاتا ہے
میں گزارش کروں گا امیر جمعیت سے کہ وہ اس پہلو پر غور کریں کہ ایسا منصور جاری کریں اس کے ذریعہ یہ شکل میں ختم ہو. اور میں کافی بات کرتا ہوں جہاں تک بات ہوئی کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں نے 800-700 سال حکومت کی لیکن مسلمان اقلیت نہیں تھی. اس پہلے پر میں بتانا چاہتا ہوں میں اکثر بہت بنیادی مسئلہ اس کا یہ کہ ہم لوگ ہندوؤں یا غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی نام کرانے کے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ان کی بڑی خواہش اسلام کو یہ کہاں سے بہت غریب تھے بڑے کیا تھے. ایک وقت مولانا حسین محمد سی وہابی ان کے دلی روم میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس مجالس کے لیے کام شروع کرنا تو بھیم راؤ امبیڈکر نے بڑی تاریخی بات کی. کہا مولانا یہ ہمارے صرف میں جو کتابیں لگی ہوئی ہیں یہ اسلامیات سے متعلق ہیں. اس میں کچھ مسلم اسکالروں کی کتابیں ہیں کچھ مسلموں کی کتابیں ہیں میں نے رائٹر کی کتابیں ہیں اس کے اندر اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے مساوات اور سارے مقاصد بیان کیے گئے. لیکن پریکٹیکل طور پر جو میں معاشرے اور سماج کو دیکھتا ہوں تو آپ کی مسلم برادری بھی اسلام برادری میں بڑی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں تو آپ یہ کس کھانے میں اللہ کی قسم مولانا محمد سے علی جیسا طالب علم اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اس میں یہ حال آج بھی کوئی آدمی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوالات آتے ہیں چیلنجز آتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے کون شادی کرے گا ہماری شادی کراؤ عیسائی پر نہیں سکتا. اس چیز میں مسلمانوں کو اقلیت کرتا ہے مسلمان 800 سال حکومت کر جائے اور وقت اقلیت کرے. میں اپنے خواب اپنے نظریے سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تقریروں میں خطبہ کے خطبے میں ان چیزوں کو بیان کیجیے. میری ذمہ داری سے منصور جاری کرے کہ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اسلام میں کوئی ذات برادری کا مسئلہ نہیں ہے جو ہے اللہ کی مرضی کی اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا کوئی خان ہے خان ہے کوئی انصاری ہے کوئی منصوری ہے ان کی تمام فتنوں کو گھر سے ختم کرنا چاہیے. میرے بھائی پرچی تو ہم دیکھیں گے کہ پرچی آ گئی ہے. میں اپنی باتوں کو زیادہ پر نہیں کرانا چاہتا ہوں کوئی نشست میں اپنی کبھی میں رہا تو باتیں اور سامنے رکھوں گا آپ لوگوں کو. آخر میں اللہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ کی بات ختم کروں گا کہ سبق پھر پڑھو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا اس سے کام دنیا کی امامت. وصلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو قرآن مبلغین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو قرآن حدیث پر عبور حاصل ہو اور جو آیات پیش کریں صحیح طریقے سے پیش کریں اور صحیح احادیث بیان کریں اور جب صحابہ کرام کے واقعات بیان کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ صحیح اور سچی. میں شیخ کے کتاب کے بعد صداقتی کتاب کے لیے فضیلت الشیخ استاد محترم مولانا محمد یونس مدنی حفظ اللہ سابق شیخ جامعہ صوفیہ بنارس خدا سے خطاب دیتا ہوں کہ میں کو تصدیق آئیں اور صداقتی کلمات پیش کریں. جناب مولانا محمد یونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال لا معنى للعلم كيف تبين الكلام أمين المواد أمين الدنيا وعلى أحسن موسى ولم يقدر الله وعلى شيخنا وفي حدود الله آخر وعلى التوفيق حدود الله شيخ الرحيم ولم حدود الله قال معه معزز صاحب الكرام الإبراهيم اور واقع والدین باہر سے آئے مہمان، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور اختصار کے ساتھ چند باتیں مشکل گا۔ دعوت دین کا کام سب کی طرف مبلغین اور قائدین اور قائدین شہر سے آنے والے معزز مہمان کرام، دیگر صاحب حضرات، سب سے پہلے میں اللہ العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس کے برکتام سے اور اس کی توفیق سے یہ خوبصورت پروگرام مرتب ہوا ہے۔ بعد میں پہلے سے شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس ترقی کو تعبیر کے اعلان میں معمول کام کام شکر اللہ تعالی وجودہ اللہ کی عزت آپ کی انسان کاوشوں کو برابر کرے برابر کرے۔ اس کو خدمت کرنے والوں کو اس طرح کی کوششیں اور مجلسوں کا انعقاد بہت اہم اور ضروری ہے، اور سرگرم افراد کے لیے دعوت میں سرگرم افراد کے لیے یہ دور کی جگہ ہے۔ دلیل اتنا سے واقعیت باغاری اور علماء و دعات کا سرچنا اور الناس کو اتنا سے آگاہ کرنا تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج جیسا شیخ اللہ نے کہا بہت سی باقی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ یہاں بھی شدید کا اتنا غیر مسائل کے ہے، تعلیمی اتنا پہلے سے ہے، اور متقین حضرات بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک اچھی ٹیم کی تربیت کریں اور مختلف موضوعات پر جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کا استعمال کر سکیں، خاتمہ کر سکیں، اس پر ہم محنت کریں۔ آپ صرف بنارس میں دیکھیے، بنارس اور بنارس کے پردیش میں آج چھپن مساجد ہیں، 56 مساجد ہیں۔ اگر ان مسجدوں میں محنت کریں دروس میں اور ترجمہ میں بڑے قواعد ہیں۔ اب ایک بات یہ کہی گئی کہ بنارس میں جو تعلیم کا گھر ہے، یہاں بعض مسجدوں میں امام خاندہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ پڑھے لکھے علماء کرتے ہیں، تو ایسی صورت حال کم سے کم بنارس نہیں ہونی چاہیے۔ جگہ پر جماعت
کی کوشش کرنے کی یا اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو ہدف ملامت بنانے کے بجائے ان سے روبرو ہوں تاکہ ان کی اور ہماری غلط فہمیاں دور ہوں۔ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ علم سے دور ہیں تو ہم ٹیکنالوجی سے دور ہیں۔ ایک دوسرے کی قربت دعوت دین کی راہیں آسان بنا سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایسے وقت میں جب ہر طرف علماء سو کا دار و دورہ ہے اور علماء ربانیوں کا وجود امت کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، ہمیں ان سے رابطے میں رہنا چاہیے اور ہمیشہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کا احترام اور وقار اور عزت کرنی چاہیے، ان کی وقار کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا کا مصداق بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعوتی میدان میں محنت کرنی چاہیے۔ بنارس میں بھی قادیانیت، شکیلیت کا فتنہ پسارے بھی ہے، حتیٰ کہ بعض جوانوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ شکیلیت کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شکیلیت کی تحریک سے وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں محنت کرنی چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، اور ہم اپنی مساجدوں کا جائزہ لیں اور وقتاً فوقتاً مختلف مساجد میں جائیں اور وہاں کے خطیب اور وہاں کے جو دروس دینے والے حضرات ہیں اور جو امام ہیں ان سے رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ مسجد ایسی مسجد ہو جائے جہاں خطیب اچھے ہوں اور دعات اچھے ہوں۔ ان تمام لوگوں کی کوششوں سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے فارغین بہت ہیں، یہاں بہت سارے فارغین ہیں۔ ہر فارغ جو جامعہ سلفیہ سے فارغ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کوشش کرے اپنے تئیں اور اس دعوتی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں، قابل و باصلاحیت ہیں، لیکن وہ اس میدان میں آنا نہیں چاہتے، جمعہ تک نہیں پڑھانا چاہتے۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ 56 مسجدیں ہیں بنارس میں، اگر ان 56 مسجد میں ہمارے سلفی علماء جائیں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں تو انتہائی اچھی چیز ہوگی۔ ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعوت کے میدان میں، دعوت کاز میں آگے آئیں اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔